الحمد للہ الحمد للہ وکفا الذی خلق الارض والسماوات العلا وبين الضلالة والهدى لا شريك له في الأرض ولا في السماء وله العزة وله العظمة وله الكبرياء وعليه التوكل والثناء والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين العظيم الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على
إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ واجب الاحترام حاضرین و ناظرین کرام، اللہ رب العالمین کے احکامات پر عمل کرنا رحمت مجسم ہادی دو عالم نبی محترم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ مبارک اور پیاری سنتوں پر عمل کرنا، یہی نیکی کہلاتا ہے۔ اور نیک اعمال کیوں کیے جاتے ہیں؟ جنہیں اللہ نیکی کی توفیق دیتا ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نیک عمل کریں گے تو جنت میں جائیں گے، نیک عمل کریں گے تو جہنم سے بچیں گے، نافرمانیاں، گناہ اور برے عمل ترک کریں گے، چھوڑیں گے تو اس سے آخرت میں فائدہ یہ ہوگا کہ جھلسا دینے والی جہنم کی آگ سے بچ جائیں گے اور غیر فانی لازوال اور کبھی ختم نہ ہونے والی جنت کی نعمتوں میں چلے جائیں گے۔ یہ غرض و غایت اور نیکی کے یہ مقاصد بڑے اچھے ہیں، انہیں سامنے رکھ کر تابع داری والی، فرما برداری والی زندگی گزارنی چاہیے۔ اور یقیناً قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا ہے کہ جسے یہ منزل مل گئی جہنم سے بچ گیا اور جنت میں چلا گیا تو یقیناً یہ کامیابی ہے اور اس نے اپنی جد و جہد کا پھل اور ثمرہ پا لیا۔ قرآن حکیم میں خاص طور پہ یہ لفظ موجود ہے، فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، دنیا کی چند روزہ زندگی میں
عارضی زندگی کو الوداع کہہ کے جو ہمارے پاس آیا اور اپنی جد و جہد اور محنت کا پھل یہ ملا جسے کہ من زحزح عن النار، اللہ نے اسے آگ سے بچا لیا، جہنم میں جانے سے بچ گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور اپنے اعمال اور نیکیوں کا صلہ یوں پا لیا کہ ادخل الجنہ، جنت میں داخل ہو گیا۔ قرآن حکیم اعلان کرتا ہے کہ فقد فاز، یہ کامیاب ہو گیا، اس نے کامیابی سمیٹ لی، یہ فلاح پا گیا۔ لیکن آج گفتگو یہ کرنی ہے کہ جنت کا داخلہ بھی بڑی نعمت اور جہنم سے بچ جانا یہ بھی بڑی کامیابی ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین ایک اور نقطے کی طرف اور ایک اور اہم بات کی طرف متوجہ کرتے ہیں ان لوگوں کو جو نیکیوں کی زندگی، جو اعمال صالحہ کی زندگی گزار رہے ہیں، جن کی زندگی اللہ کی نافرمانیوں میں گزر رہی ہے، جن کی زندگی گناہوں میں گزر رہی ہے، وہ تو قابل رحم ہیں ہی، انہیں تو ضرور سوچنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور کس طرف جا رہے ہیں۔ قیمتی زندگی، قیمتی سانس جو دوبارہ نہیں ملنا، ایک ہی چانس ہے، اسے کس چیز میں، کن مقاصد میں، کن محنتوں میں لگا رہے ہیں، انہیں تو سوچنا چاہیے ہی۔ لیکن جنہیں اللہ کی توفیق سے نیکیوں کی زندگی ملی ہوئی ہے، اعمال صالحہ والی زندگی ملی ہوئی ہے، انہیں ایک اللہ بڑے میٹھے پوائنٹ کی طرف، ایک بڑی میٹھی بات کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ قرآن حکیم میں کئی مقام پر اللہ رب العالمین نے اس چیز کا ذکر فرمایا ہے۔ یہ سورۃ التوبہ ہے، اس میں پروردگار عالم نے جنت کا تذکرہ فرمایا اور جنت ملنی کس کو ہے اس کا بھی تذکرہ فرمایا، اور پھر اس بات کی طرف متوجہ کیا جو آج ہم نے پڑھنی ہے۔ مومنوں کا تفصیل سے تذکرہ ہے یہاں کہ مومن کون ہے، اور در حقیقت یوں اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ جنت ملنی کنہیں ہے۔ فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومن عورتیں یہ ایک دوسرے کے رشتہ دار، دوست اور خیر خواہ ہیں۔ مومن کرتے کیا ہیں زندگی میں؟ فرمایا یامرون بالمعروف، با مقصد زندگی گزارتے ہوئے دوسروں کو نیکی کا کہتے رہتے ہیں۔ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور معاشرے کی اصلاح کی فکر بھی ہوتی ہے انہیں۔ مومن وہ نہیں جو صرف اپنی فکر کرے، میں جہنم سے بچ جاؤں، میں جنت میں چلا جاؤں۔ ایک خالص اور اعلیٰ معیار کی سوچ رکھنے والا مومن یہ نہیں کرتا کہ میں بچ جاؤں، میں جنت میں چلا جاؤں، بلکہ اسے اپنی فکر بھی ہوتی ہے، معاشرے کی، سوسائٹی کی بھی فکر ہوتی ہے۔ اسی فکر کی وجہ سے وہ کیا کرتے ہیں؟ قرآن حکیم کا اعلان فرمایا ینہون عن
صرف اپنی فکر نہیں. اور یہ ایک ایسی فکر ہے جو ہر مسلمان کو ہونی چاہیے، اور یہ ساری فکروں سے زیادہ فکر ہے، بڑی فکر ہے، اہم فکر ہے، اور اس فکر کا دائرہ وسیع ہونا چاہیے. لیکن کم از کم اپنے قریبی حلقہ احباب میں تو یہ فکر لازمی دکھانی چاہیے، پتہ چلنا چاہیے کہ اس بندے کو ان لوگوں کی فکر ہے. اور قرآن حکیم اسی فکر کو پیدا کرنے کے لیے حکم دیتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، ایمان والو اپنے آپ کو بھی بچاؤ، وَأَهْلِيكُمْ، اور اپنے بچانے کی فکر نہ لیے رکھنا بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچانے کی فکر کرنا، اپنے بیٹوں کو بھی جہنم سے بچانے کی فکر کرنا، اپنی اہلیہ کو بھی جہنم سے بچانے کی فکر کرنا، اپنی بیٹیوں کو بھی جہنم سے بچانے کی فکر کرنا. اور جہنم کون سی؟ فرمایا وقودها الناس والحجارہ، وہ آگ جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہے، پتھر اس کا ایندھن ہے اور انسان اس آگ کا ایندھن ہے. فرمایا ان سے خود کو بھی بچانے کی فکر کرنا اور اپنے گھر والوں کو بھی، خاندان کو بھی فکر کرنا کہ وہ بھی بچ جائے. دیکھیے نا کتنی عجیب بات ہے کہ آج دنیا میں ہم اپنے بیٹوں، بیٹیوں، گھر والوں کی چھوٹی سی چھوٹی تکلیف پہ پریشان ہو جاتے ہیں. انہیں بخار ہو جائے، ان کا سر درد کرنے لگے، کوئی بھی پریشانی ہو تو بندہ پریشان ہوتا ہے. لیکن کل خدا نخواستہ وہ آگ میں چلے جائیں تو ہمارا کیا بنے گا؟ اس وقت پریشانی نہیں ہوگی. اس لیے اللہ نے فرمایا آج ان کی فکر کرو. تو بہرحال اس ساری فکر میں یہ دونوں باتیں ضروری ہیں. تو مسلمانوں کا، مومنوں کا تذکرہ کر کے اللہ رب العالمین نے فرمایا وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، ایسی زندگی گزارنے والے مومن مردوں سے اور مومن عورتوں سے اللہ کا، سچے اللہ کا وعدہ ہے، جس کے بارے میں قرآن خود کہتا ہے صادق الوعد، کہ بڑا ہی سچا، وعدے کا سچا ہے اللہ. اور قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ جو وعدہ کرتے ہیں اس کی خلاف ورزی نہیں کرتے. تو وعدہ کیا کیا ہے؟ فرمایا ان سے میرا وعدہ یہ ہے کہ جنات تجری من تحتها الانہار، انہوں نے زندگی اپنی خواہشات ترک کر کے میرے فرامین پر عمل کرتے ہوئے گزاری ہے نا، اس لیے انہیں ملے گا یہ کہ جنات، باغات ملیں گے، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی. اور وہاں رہنا کتنا ہوگا؟ فرمایا خالدین فیہا، 2-4 سال کے لیے نہیں، ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہوگا، نکلنا نہیں وہاں. وہ نعمتیں لازوال، وہ انعامات غیر فانی، وہ جوانی، وہ حسن، وہاں کے سارے انعامات نہ ختم ہونے والے، بڑی چیز ہے اور بڑی کامیابی ہے. جیسے شروع میں ہم نے پڑھا، فرمایا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، اور پاکیزہ گھر ملیں گے عدن کی جنت میں، پاک
पाकीज़ा घरों का अल्लाह ने वादा किया है। तो जिस खास पहलू को आज हमने पढ़ना वो ये था कि जहन्नम से बच जाना भी बड़ी कामयाबी, जन्नत में चले जाना भी बड़ी कामयाबी। लेकिन अल्लाह एक और बात की तरफ ज़हन मोड़ते हैं और वो ये है, फरमाया ये सारा कुछ मिलेगा, ख़त्म नहीं होगा, कोई छीनेगा नहीं, वहाँ कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन आमाल करने वालों, नेकियां करने वालों, जिंदगी अल्लाह की रजा के मुताबिक खर्च करने वालों, हर वक्त अल्लाह के अहकामात की पाबंदी करने वालों, सुबह अल्लाह की रजा में लगाने वालों, शाम अल्लाह की खुशनुदी में लगाने वालों, ऐलान ये है कि ये सारा कुछ तो मिलेगा ही, जन्नत भी मिलेगी, वहाँ की लाजवाल गैर फानी नेमतें भी अल्लाह देंगे, वादा किया है ना अल्लाह ने, वादा जो किया है। लेकिन रब्बुल आलमीन कहते हैं कि इन सारी चीज़ों से बड़ी चीज़, इन सारी चीज़ों से आला चीज़ और इन सारी नेमतों से बड़ी चीज़ मैं क्या दूंगा? फरमाया वरिज़वानुम मिनल्लाहि अकबर, अल्लाह राजी होंगे, अल्लाह राजी, और अल्लाह की रजा, अल्लाह का खुश हो जाना, अल्लाह की खुशनुदी का मिल जाना। मोमिनों को, अमल करने वालों को बताया कि याद रखना कि अकबर वो इन सारी नेमतों से क्या होगा? बड़ी चीज होगी। रब राजी हो जाए, अल्लाह फरमा दे कि मैं तुम पे राजी हूँ, मालिक कह दे कि मैं खुश हूँ, इससे बड़ी क्या और चीज हो सकती है? जन्नत की सारी नेमतें अल्लाह की रजा और जुस्तजू और खुशनुदी और खुश हो जाने के मुकाबले में हेज है, कुछ भी नहीं। हालांकि है बड़ी कुछ, बड़ा कुछ है जन्नत में, लेकिन रब राजी हो जाए, अल्लाह खुश हो के देख ले, अल्लाह अपनी खुशी का, खुशनुदी का, राजी होने का, रजामंदी का ऐलान कर दे, तो ये बहुत बड़ी नेमत है। और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन जो पक्के मोमिन हैं, जो सच्चे मोमिन हैं, जो पहले मोमिन हैं, जो सबसे असल और आला मोमिन हैं, उनके बारे में भी कुरान कहता है कि उनकी जिंदगियों का सारा मकसद भी यही था। 2-3 जगह जिक्र आया, एक जगह फरमाया यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। सहाबा की सारी जिंदगियां, उनकी सारी जंगें, कोशिशें, नमाजें, रोजे, हज, ज़कात, उसके पीछे एक ही मकसद था और वो ये कि यब्तगूना, इस लफ्ज़ पे गौर फरमाना है, यब्तगूना, वो तलाश करते थे। वो क्या करते थे? तलाश करने वाला अपनी जगह पे बैठा रहता है, जिसे किसी की तलाश हो वो अपनी जगह पे नहीं बैठा रहता। वो हमारे सूफी शायर है ना, उन्होंने अपनी सूफियाना अंदाज में एक बात की है, उसको लोग फिर गलत रंग भी देते हैं, लेकिन वो सूफियाना अंदाज है। वो मुझे तो वो आते नहीं, बहरहाल वो उसका मफहूम है ना कि उठ चल ढूंढन चलिए, यार नहीं मिलते कर, उसके लिए तलाश करना पड़ता है, जाना पड़ता है। चुनांचे ये 2 लफ्ज़ सहाबा की जिंदगियों का नक्शा आपके सामने लाएंगे। और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि सहाबा वो हैं जिन्हें अल्लाह ऐलान कर चुके हैं रिज़वानुल्लाह, रज़ी अल्लाहु अन्हु, लेकिन हमारे लिए वहाँ रहनुमाई ये है, हमने ये देखना है कि वो इस मंजिल तक पहुँचे कैसे। हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे, अल्लाह के अहकामात छोड़कर मंजिल पाई उन्होंने, अल्लाह की नाफरमानियां करके नऊज़ बिल्लाह
الحمدللہ یہ منزل پائی؟ نہیں، فرمایا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ صحابہ کی زندگیوں کا نقشہ یہ ہے کہ انہیں تلاش تھی فضلا من اللہ، اللہ کے فضل کی، اور متلاشی بے فکر ہو کے نہیں بیٹھتا، جسے کچھ پانا ہو وہ جد و جہد کرتا ہے، وہ آرام سے بے عملی کی زندگی نہیں گزارتا، بے فکری کی زندگی نہیں گزارتا۔ اور دوسرا ان کا مقصد زندگی کا یہ ہے، قرآن حکیم نے وہ بھی بیان کیا، اور وہی آیت مبارکہ دراصل خطبے میں پڑھی، فرمایا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ اللہ اپنے محبوب مکرم، نبی محترم، رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں میرے محبوب اپنی بارگاہ سے ان لوگوں کو کبھی بھی نہیں ہٹانا، الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی۔ یہ ہے صحابہ کی زندگی کا نقشہ۔ آج ہمیں تو نمازیں یاد نہیں، فرض یاد نہیں، حلال حرام کی تمیز نہیں رہی، اور جائز نجائز کی سرحدیں ختم ہو گئی، لیکن ان کا زندگی کا نقشہ کیا تھا؟ فرمایا یدعون ربهم بالغداۃ والعشی، صبح بھی اللہ کی یاد میں گزر رہی ہے، راتیں اور شامیں بھی اللہ کی یاد میں گزر رہی ہیں، اور وہاں وہ مقصد ہے صحابہ کی زندگی کا۔ فرمایا یہ ایسے لوگ ہیں کہ یریدون وجہہ، جنت انہیں ملنی ہے یقینی طور پہ، جہنم سے یہ محفوظ ہے یقینی طور پہ، لیکن ان کی زندگی کا بڑا مقصد یہ ہے یریدون وجہہ، کہ یہ ساری کشمکش، یہ ساری کوششیں ان کی اس لیے کہ ان کا مالک ان سے راضی ہو جائے، ان کا اللہ ان سے خوش ہو جائے، اور اللہ ان سے تو خوش ہے ہی ہے۔ رہنمائی تو ہم نے لینی ہے، روشنی تو ہم نے لینی ہے کہ ہماری صبح سے شام تک گزرنے والی زندگی میں رضائے الہی کی جستجو ہے یا نہیں ہے۔ غمی خوشی کے موقع پہ ہماری نظر اس بات پہ جاتی ہے کہ نہیں کہ جو میں کرنے لگا ہوں میرا رب راضی ہوگا یا نہیں۔ رشتے ناطے بناتے ہوئے توڑتے ہوئے اس بات کی فکر ہے یا نہیں کہ میرے اس عمل سے میرا اللہ مجھ سے راضی ہوگا کہ یا نہیں۔ یہ فکر پیدا کرنا بڑی ضروری ہے، اور ان کی تو مثال ہی نہیں ہے۔ ہزاروں واقعات ایسے موجود ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی زندگی کا ایک ہی مقصد تھا کہ اللہ راضی ہو جائے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی رسول ہے، مدینہ کے رہنے والے تھے، انصاری صحابی ہے۔ ایک حضرت طلحہ ہے وہ مہاجر ہے، اور حضرت طلحہ جو ہے وہ ان 10 صحابہ میں سے جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دی ہے، جنہیں عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، لیکن یہ حضرت ابو طلحہ ہے، اور بخاری شریف میں ان کا واقعہ موجود ہے۔ مدینہ کے باغات جو تھے نا، ان میں سب سے بڑے باغ ان کے تھے، درختوں کے حساب سے بھی ان کے باغ سب سے اچھے تھے، اور پھل کے حساب سے بھی ان کے باغات بڑے اچھے تھے، اور جو پانی ہوتا ہے وہاں باغات میں وہ شیریں اور میٹھا اتنا تھا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بڑے شوق سے ان کے باغ میں تشریف لے جاتے، اور باغ کا پھل بھی تناول فرماتے اور پانی بھی نوش فرمایا کرتے تھے۔ سب سے بڑے باغات کے مالک تھے، لہلہاتے باغات تھے ان کے،
قرآن حکیم کی ایک آیت سنی، 4 سپارہ ہے، فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ لوگوں، نیکیاں کرنے والے مسلمانوں، نیکی کے مختلف درجے ہیں، نیکی کے مختلف درجے ہیں، فرما برداری کے مختلف درجے ہیں۔ ایک والد ہے نا، اس کا بیٹا اس کے کہنے پر بات عمل کرتا ہے، وہ کہتا ہے بیٹا نماز پڑھ لو، یہ ایک اور درجہ ہے۔ اس کا بیٹا اس کو خوش کرنے کے لیے نیک عمل کرتا ہے کہ میرا والد مجھ سے خوش ہو جائے، یہ ایک اور درجہ ہے۔ اور بغیر کہے کہ اس کا بیٹا خود ہی ایسے عمل کرتا ہے، کہنا نہیں پڑتا، جس عمل سے اس کو معلوم ہوتا ہے کہ میرا والد جو ہے وہ خوش ہو جائے گا، اس کو ضرورت ہے اس کام، یہ ایک اور درجہ ہے۔ نیکیوں کے بھی اسی طرح درجے ہیں، عمل کس نیت سے کیا، کیسے کیا، نماز مجبوری سے پڑھی، دکھاوے کے لیے پڑھی یا کس نیت سے، یہ سارے درجے ہیں۔ اس لیے اللہ نے درجے بیان کیے کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ نیکیوں کے اعلیٰ درجوں کے متلاشیوں، قرآن کہتا ہے سب سے اعلیٰ نیکی کا سب سے اونچا درجہ یہ ہے کہ جو تمہیں پسند ہے وہ اللہ کے راستے میں دے دو، جو پسند ہے، جسے بڑی محنتوں سے جمع کیا، بڑی کمائی لگا کر، بڑی جمع پونجی خرچ کر کے تم نے حاصل کیا، بڑی محنتیں، خون پسینہ ایک کیے رکھا، اسے اللہ کے راستے میں دے دو، تو اللہ کہتے ہیں یہ نیکی کا سب سے اونچا درجہ ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول، قرآن میں یہ آیا ہے کہ نیکی کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں دینا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں قرآن میں آیا ہے، لیکن ذرا سوچئے یہ آسان ہے؟ مثال کے طور پہ ساری دکان کہنا مسجد کے نام پر کیوں جی؟ سارا بزنس کہہ دینا کہ یہ مدرسے کو دیا، ساری زمین مدرسے کے نام پر لکھوا دی، کوئی آسان ہے؟ لیکن حضرت صحابہ کی زندگیاں تھیں ہی یہ، یریدون وجہہ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، دنیا کی کوئی چیز انہیں عزیز نہیں تھی، دنیا کی کوئی چیز انہیں پیاری نہیں تھی، دنیا کا حصول ان کی زندگی کا مقصد ہی نہیں تھا، ساری کوششوں کا مقصد، محور اور غرض و غایت یہ تھی کہ رب راضی ہو جائے۔ عرض کیا اللہ کے رسول، میرا باغ سب سے اعلیٰ، درخت سب سے زیادہ، پھل سب سے زیادہ، اور پانی کے لحاظ سے بھی مدینہ منورہ میں اس کی مثال نہیں، لیکن میرا رب کہتا ہے کہ نیکی کا اعلیٰ درجہ تب ملنا ہے اپنے دل میں کھبی ہوئی چیز اللہ کو دینا، دل کے ساتھ چمٹی ہوئی چیز اللہ کے راستے میں دینا۔ اس لیے میری عرض اور گزارش یہ ہے کہ یہ باغ میں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کی رضا کی جستجو میں اللہ کے نام پر دے دیا ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تمہیں اس کا اجر دیں گے، لیکن آپ نے فرمایا اس وقت کے حالات کے پیش نظر آپ نے فرمایا کہ اسے اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دیں، اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دیں۔ اور جس طرح انہوں نے پھر کیا وہ بھی ایک بڑا دلچسپ منظر ہے، باہر سے کھڑے ہو کے
باہر سے کھڑے ہو کے، اندر نہیں گئے پھر اس باغ کے اندر، باہر سے کھڑے ہو کے زوجہ محترمہ کو آواز لگائی کہ باہر آ جاؤ، یہ باغ میں نے اللہ کو دے دیا ہے۔ اور پھر وہ زوجہ محترمہ بھی تو صحابیہ تھی، نہیں پوچھا کہ بچوں کا کیا سوچا ہے، نہیں پوچھا مستقبل کے لیے کیا رکھا ہے، نہیں پوچھا کہ پھر کیا کرو گے جب اس لیے نہیں رہے گا۔ جب پتہ چلا کہ باغ سب سے قیمتی باغ اللہ کو دے دیا ہے تو زوجہ محترمہ بھی رضائے الہی کی جستجو میں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے باغ سے باہر تشریف لے آئے۔ تو یہ ایک عظیم مقصد ہے جو اعمال صالحہ کا ہونا چاہیے۔ جنت بھی مل جائے بڑی بات، جہنم سے بچ جائے یہ بھی بڑی بات، لیکن قیامت کے دن عرش کا مالک مسکرا کے دیکھ لے، خوش ہو کے دیکھ لے، تو اندازہ لگائیے کہ یہ مال و دولت اس کے مقابلے میں کیا ہے، اس کی ایک مسکراہٹ کے مقابلے میں، اس کی ایک رضا والی بات کے مقابلے میں، اس کی خوشنودی کے ایک نظر کے مقابلے میں یہ دنیا چیز کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جد و جہد کیجئے، اعمال صالحہ کیجئے، بڑا مقصد جو ہے وہ یہ ہونا چاہیے، اور ہر وقت یہ فکر لگی رہنی چاہیے، یہ سوچ چلتی رہنی چاہیے دماغ میں کہ میں نے یہاں سے جانا ہے تو میرا رب مجھ سے راضی ہوگا یا نہیں۔ البتہ اس ممبر سے یہ الگ سی بات ضرور ذہن میں رکھیے کہ شرک سے اللہ راضی نہیں ہوگا۔ یہ یاد رکھیے، اسی سٹیج سے یہ صدا ضرور بلند کرنی ہے ہم نے کہ بدعت سے اللہ راضی نہیں ہوگے، بدعت سے اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل نہیں ہوتی۔ رضا اللہ کی حاصل ہوتی ہے احکام خداوندی پر رسول اللہ کے طریقوں کے مطابق عمل کرنے سے۔ اس کے علاوہ شرک ہو، بدعت ہو، رسومات ہو، یہ الگ بات ہم نے ضرور کرنی ہے، کوئی اور نہیں کرتا، لیکن اللہ کا شکر بھی ہے، اللہ کی توفیق سے ہوتی ہے کہ بدعت والے کسی عمل سے اللہ راضی نہیں ہوتے، شرک والے کسی عمل سے اللہ راضی نہیں ہوتے۔ شرک تو وہ ہے جسے اللہ نے معاف کرنا ہی نہیں، اور بدعت وہ چیز ہے کہ اللہ کے پیغمبر، اللہ کی رضا تو بڑی دور کی بات ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایسے بندے کو تو بارگاہ نبوی میں بھی پہنچنے کی اجازت نہیں ملے گی، جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹ کر اللہ کو راضی کرنے کی کوششوں میں لگا ہوا ہے نا۔ بتایا تو یہی جاتا ہے نا ان لوگوں کو کہ یہ ختم دلوا لو، یہ نظر و نیاز کروا لو، اس طرح کر لو، اس طرح کر لو، رب راضی ہوگا۔ لیکن یہاں سے صاف صاف آپ کو بتا دیا جائے کہ اللہ بدعت سے راضی نہیں ہوتے۔ بدعت ایک ایسا عمل ہے جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قیامت والے دن پہنچنے سے بھی بہت بڑی رکاوٹ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں خود کہوں گا سحقن فسحقن، ایسے بندے کو جسے میری سنت نہیں پیاری تھی، جسے بدعت پیاری تھی، جسے بدعت کے ساتھ پیار تھا، اس کو میری آنکھوں سے دور کر دو، میری نظروں سے دور لے جاؤ۔ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔